بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. اور ابھا کروڑھا درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت سے بخشے، ہماری محنتوں کو اللہ قبول فرمائے اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا کرے. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ہم نے کل کی مجلس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کن لڑائیوں میں ساتھ تھے. کل کی مجلس میں ہمیں تبوک اور اس کے بعد حجۃ الوداع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت وفات کے دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا رول رہا، انہوں نے کیسے اپنے رول کو ادا کیا، یہ تفصیل ہم نے کل کی مجلس میں سنی. اور اس کے بعد ہم نے میراث کا مسئلہ بھی سنا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ بنے تو ان کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ یہ میراث کا آیا تھا. فاطمہ رضی اللہ عنہ اور عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حاضری دے کر ابوبکر صدیق کے پاس ان لوگوں نے میراث کا مطالبہ کیا. تو ابوبکر صدیق نے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ان کے کوئی وارث نہیں ہوتے. تو شروع میں دونوں کے دل تھوڑے غمزدہ ہوئے، لیکن بعد میں انہیں بات سمجھ میں آ گئی. یہی صحیح قول ہے. اس بات کا بدلگڑ بناتے ہیں شیعہ. اور لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ظلم کیا، ان کی میراث کو چھین لیے، ایسی ویسی باتیں کہتے ہیں. یہ بات کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا کہ ابوبکر صدیق دولت کے لیے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ پر ظلم کریں گے. یہ بعید قیاس ہے، لیکن یہ کیچڑ ہے جو آج تک یہ لوگ اچھالتے رہتے ہیں. اب چلیے ہم ابوبکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد، ہم نے کل یہ بھی تفصیل دیکھی کہ کیسے خلیفہ ہوئے، کیسے انہیں چنا گیا اور کون ان کے ہاتھ میں سب سے پہلے بیعت کیا، یہ بھی ہم نے کل کی مجلس میں دیکھ لیا. آج ہم دیکھیں گے کہ خلیفہ بننے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا رول رہا اور کیسے وفات پائے. یہ تفصیل انشاءاللہ ہم آج کی مجلس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا مسئلہ جیسے ہم جانتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے لشکر اسامہ کا تھا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر دی اور کہا کہ جا کر رومیوں کے علاقوں میں حلہ بول دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 700 کی تعداد کی ایک لشکر دی اور انہیں روانہ کر دیے. وہ مدینے سے صرف 2 یا پھر 3 میل دور گئے تھے. انہیں خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اجل کو لبیک کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں. تو وہ لوگ واپس آ گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور اس کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ کے مسائل پیش آئے. تو یہ مسئلہ ایسے ہی رکا رہا. تو کل ملا کے 19 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 19 دن کے بعد اس لشکر کو ابوبکر صدیق نے بھیجا، اور بھیجا تو بھی بڑی دشواریوں کے ساتھ بھیجا،
کیونکہ بہت ساری رکاوٹیں آئیں. لوگ آ کر کہنے لگے کہ اسامہ بن زید کی امامت میں بڑے بڑے صحابہ کو ماتحت بنا کر یہ لشکر بھیجنے کی آخر کیا ضرورت تھی. بعض لوگوں نے آگے مخالفت کی. اور اس زمانے میں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیل گئی، جیسے ہی عرب کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو یہ عرب بدو جو تھے ان لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا، مرتد ہو گئے. بعض گنے چنے قبائل کے علاوہ بقیہ پورے قبائل نے اسلام کے خلاف پرچم لہرایا، کافر ہو گئے. بعض قبائل جو مسلمان تھے اس میں تھے بنو ثقیف اور قریش، اور اس کے بعد جہینہ، مزینہ، یہ گنے چنے، بنو غفار، یہ گنے چنے بعض قبائل تھے. بقیہ عام طور پر جتنے کے قبائل تھے سب نے ارتداد کا پرچم لہرایا، سب مرتد ہو گئے. لگ بھگ 20 پر 4 ایسے بڑے قبائل تھے جو مدینے کے آس پاس اور عرب میں ان کی شہرت تھی. ان لوگوں نے ارتداد کا پرچم لہرایا، مرتد ہو گئے. کہا کہ اب ہم اسلام میں نہیں رہیں گے، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تب کا اسلام ہے، جب وہ چلے گئے تو اسلام نہیں ہے. ان لوگوں نے ارتداد کیا، ان کی تفصیل آنے والی ہے. تو یہ خبریں مدینے کو پہنچنے لگی کہ عرب پورے مرتد ہو گئے. تو ایک بہت بڑا ہنگامہ اور کھلبلی مچ گئی مدینے کے اندر. تو ایک طرف پریشانی اسامہ کے لشکر کو تیار کرنے کی تھی، تو دوسرے طرف یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں. اس وقت کے صحابہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق کی خلافت نہیں ہوتی تو اسلام کب کا ختم ہو جاتا، کیونکہ عرب جو مرتد ہوئے تھے ان کی معمولی تعداد نہیں تھی میرے دوستو، لاکھوں کی ان کی تعداد تھی. اور یہ لوگ صحابہ سے ان کے بغض تھے، انہوں نے چاہا کہ اس مدینے پر حملہ بولے اور مدینے سے اسلام کو نکال دیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل تھا کہ اللہ نے ابو بکر صدیق جیسی شخصیت کو ہمارے درمیان رکھا اور انہیں خلافت دی. اگر ان کی خلافت نہ ہوتی اسلام کب کا ختم ہو جاتا. تو یہ ہنگامے مچ رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کے لیے بےتاب تیار کر رہے ہیں. 700 کی تعداد تھی تو 3000 میں تبدیل کر دی، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور لشکر کی تیاری میں بزی ہیں. اور خبریں آ رہی ہیں، ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں. بڑے بڑے صحابہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر 3000 کی تعداد باہر چلی گئی تو یہ مرتدین اگر حملہ کریں تو ہم مدینے میں کریں گے کیا، کیسے ان کی جو ہے مدافعت کیسے روک سکتے ہیں. تو یہ لوگ آ کے کہنے لگے. تو ابو بکر صدیق نے اس وقت بہت زیادہ غصے کا مظاہرہ کیا. اور ایک وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ کس چیز سے مجھے روک رہے ہو؟ کیا میں وہ لشکر کو نہیں بھیجوں جس کی تیاری نے محمد رسول اللہ نے کی، جس کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن تک بےتاب تھے؟ کیا میں اس لشکر کو نہیں بھیجوں؟ اور اس کے بعد یہ کہتے رہے کہ یاد رکھ لو اگر مدینے میں کوئی نہ رہے، مدینے میں نے سب کو لشکر میں بھیج دیا، صرف میں اکیلا ہوں، اور مدینے میں بھیڑیے کتے آ کر میرے جسم کو جھنجھوڑنے لگے، کتر کر کھانے لگے، تب بھی میں اس لشکر کو بھیجوں گا. میں اکیلا رہ جاؤں، میں نے مدینے والوں کو سب کو بھیج دیا، اور مجھے موت آ جائے تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا، اس لشکر کو بھیج کر رہوں گا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میرے لیے دشوار دہ ہے، میں ہرگز نہیں کر سکتا. تو ابو بکر صدیق نے یہ کہا. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اسامہ بن زید کے پاس جا کر کہا کہ آپ بھی خود جا کر ابو بکر صدیق سے کہیں کہ اس لشکر کو نہ بھیجیں. اسامہ بن زید خود آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس لشکر کی اچھی خاصی تیاری کر لی، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے. اگر تھوڑے دن کے لیے ہم ان باتوں کو ملتوی کر دیں، چند مہینوں کے بعد اگر اس لشکر کی تیاری ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. کہنے والے خود امیر لشکر ہے، اسامہ بن زید ہے، لیکن ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا اور میں اسے روکے رکھوں، یہ ممکن نہیں ہے. پریشانیاں اور مختلف خبریں آ رہی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق ڈٹے رہے. یہاں تک کہ عمر بن خطاب آئے، آ کر یہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو بھیجنا ہی ہے تو کم از کم امیر تو تبدیل کر دیں.
آپ جس راستے میں بھیج رہے ہیں اس راستے میں مرتدین کی بہت بڑی تعداد ہے، ہو سکتا ہے جب چاہے جیسے چاہے وہ ہلا بول دیں اور یہ جو لشکر جا رہی ہے ان کا مقابلہ نہیں کر پائے، اس لیے کم از کم امیر کی تو تبدیلی ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق کے پاس عمر بن خطاب آ کر بولے تو ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کو ڈانٹا، کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے امیر بنایا میں اسے بدل دوں، اگرچہ کہ 19 سال کا نوجوان ہی کیوں نہ ہو، میں ہرگز بدلنے والا نہیں ہوں۔ تو ابو بکر صدیق کا یہ اتنا سٹرونگ سٹینڈ میرے دوستوں بعد میں جا کے معلوم ہوا کہ کیوں ابو بکر صدیق نے اتنے سختی سے اپنے موقف کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہوا ہے کہ لشکر کی تیاری ہوئی اور لشکر کو ساتھ لے کر ابو بکر صدیق خود اب اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ لے کر جرف تک گئے۔ جرف مدینے سے 10 کلومیٹر دور ہے، وہاں تک پیدل چل کر گئے اور اسامہ گھوڑے میں بیٹھے تھے اور ابو بکر صدیق لگام تھامی نیچے سے چل رہے تھے۔ اوپر سے اسامہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کم از کم آپ میرے ساتھ تو بیٹھ جائیں، آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ میرے لیے زیبا نہیں دیتا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو غازی جو مجاہد اللہ کے راہ میں نکلتا ہے اس کے پیر میں جتنی مٹی لگتی ہے، اسے جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں لکھتا ہے اور 700 برائیوں کو گراتا ہے اور 700 درجے اس کے بلند کرتا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نیکیاں مجھے مل جائیں۔ تو تقریباً 10 کلومیٹر تک اسامہ بن زید کے لگام کو تھام کر چل رہے تھے میرے دوستوں، اور اس کے بعد جب جرف میں پہنچ گئے، اس زمانے میں مدینے کا بارڈر تک سمجھیے، بارڈر کے باہر چلے گئے تو نبی ابو بکر صدیق نے 10 وصیتیں کی، 10 اہم باتیں بتائیں، جس سے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جہاد لڑائی میں کتنے پابندیاں ہیں۔ یہ لڑائی اسلام میں میرے دوستو حق کو باقی رکھنے کے لیے ہے، یہ کوئی غنڈہ گردی نہیں ہے کہ جیسے چاہے جسے چاہے مارے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں لڑائی ہے تو اس کے لیے قیود، ضوابط، شروط، کنڈیشنز، رولز ہیں، یہ اس کے مطابق لڑائی لڑی جائے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے اسامہ یاد رکھ لو تم جہاں جا رہے ہو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں، جان رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں تھی کہ لڑائی میں بچوں کو قتل کیا جائے، یاد رکھ لو بچوں کو ہرگز قتل مت کرو، بچے اگرچہ کہ مارنے بھی آئے تو یاد رکھ لو انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستو اس سے پہلے آپ تاریخ نظر ڈالیں گے، جہاں کہیں بھی لڑائی ہوتی، جہاد ہوتا تو وہاں پر میرے دوستو دونوں طرفیں لڑنے والے دونوں ایک دوسرے کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرتے تھے، بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی درندگانہ منظر ہوا کرتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ دیکھو بچوں کو ہرگز مت قتل کرو۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم جہاں جا رہے ہو وہاں عورتوں کی بھی کافی تعداد ہو سکتی ہے، یاد رکھ لو کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا اسلام کا یہ حکم نہیں ہے، مومنین کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ عورتوں کو قتل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی عورت کو نہیں قتل کیا۔ ابو بکر صدیق نے بڑی بہترین وصیت کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں کھیت ہو سکتے ہیں، وہاں پر پھلدار درخت اور جھاڑیاں ہو سکتی ہیں، یاد رکھ لو پھلدار درختوں کو کاٹنا یہ اسلام کے حکم کے خلاف ہے، ان پھلدار درختوں کو، ان کھجور کے جھاڑوں کو یاد رکھ لو ہرگز قتل مت کرو، اسے کاٹو مت، نہ کہ جلاؤ۔ اور اس کے بعد آخری میں کہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں ہو سکتا ہے کہ ان کے مذہب کے پیشوا ہوں، ان کے مذہب کے غیر مذہب کے پیشوا ہوں، ان کے پجاری ہو سکتے ہیں یا پھر ان کے مذہب کے بڑے ہو سکتے ہیں، یہ لوگ ادھر ضرور موجود رہیں گے، یاد رکھ لو ان کی عزت کرو، نہ کہ صرف قتل بلکہ یہ کہتے ہیں ان کی عزت کرو اور ان کے حق کو بجا لاؤ، اور ان کے اوپر تلوار اٹھانا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ تو بہترین وصیت ہے میرے دوستوں، جو لوگ اسلام کے تعلق سے آج کیچڑ اچھالتے پھرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ بربریت کا مذہب ہے، اسلام خون بہانا سکھاتا ہے، اسلام تو تلوار کے بل بوتے پر پہلا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اسلام کی تاریخ پڑھیں، دیکھیں کہ مسلمانوں نے تلوار اٹھایا تو کس کنڈیشن اور کن حالتوں پر اٹھایا۔ مسلمان خون بہانا نہیں چاہتے، نہ اسلام تلوار کے بل بوتے پر پھیلا۔ میرے دوستوں ساری دنیا گواہ ہے، اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر تلواریں اٹھائی گئی جن لوگوں نے چاہا کہ اسلام کو مٹا دیا،
جن لوگوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے اپنے دل میں ٹھان لی تو اسلام نے ان کا مقابلہ کیا. جہاں لوگوں نے اسلام کا مقابلہ نہیں کیا مسلمانوں نے وہاں یہ خون کا بوند بھی نہیں گرایا. اور تاریخ اس پر گواہ ہے. ہندوستان میں اسلام کیسے آیا میرے دوستوں؟ یہ ساؤتھ میں اسلام کیسے آیا؟ یہاں پر تاجر آیا. یہ اپنے ساتھ تلوار نہیں لائے, یہ اپنے ساتھ محبت, شفقت, رأفت, رحمت لے کر آئے. انہوں نے اپنے اخلاق دکھائے. یہاں پر عرب کے 4 بڑے بڑے قافلے آئے ہے نا, نکائل پٹنم, ادرال پٹنم, اور اس کے بعد کیرلا کے اندر, اور اس کے بعد کونکن کوسٹ. ان علاقوں میں عرب آ کر اترتے تھے تجارت کے لیے, اور یہاں کے لوگ عربوں کے اخلاق اور ان کی عبادت اور ان کے چہرے کے نور اور ان کی گفتگو کا انداز, ان کی سچائی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے میرے دوستوں. اسلام میں داخل ہونے کی بنیادی وجہ ان کی سچائی تھی. اور اس کے بعد یہاں پر مذہب کے نام سے انہیں روندا جا رہا تھا, انہیں کوٹا جا رہا تھا. یہاں کے برہمنوں نے ان کو لوٹ رہے تھے, تو یہ لوگ پہلے سے پریشان تھے. تو جب اسلام آیا گویا کہ ان کے لیے نجات کی راہ مل گئی. زندگی بچانے کے لیے اللہ نے ان کے لیے ایک راہ بھیج دی, شکنجوں سے اپنے آپ کو نکالا, سیدھے اسلام میں داخل ہو گئے. اور مورخین کہتے ہیں کہ کئی دن ایسے گزرے جس میں 5-5 ہزار 6-6 ہزار کی تعداد اسلام میں داخل ہوئی. ایک بھی آدمی تلوار سے ڈر کر مسلمان نہیں ہوا, بلکہ اسلام ہندوستان میں آیا, امن کا پیغام لے کر آیا, اور آج بھی امن کا پیغام دے رہا ہے. اور ان لوگوں کے لیے یہ بات بتا دینی چاہیے کہ اسلام کبھی بھی تلوار کے بل بوتے پر نہیں پھیلا. یہ اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جا کے تاریخ پڑھیں. مسلمانوں نے ہندوستان میں 1000 سال کی حکومت کی, تو حکومت میں ایک ایسا نمونہ پیش کریں جہاں مسلمانوں نے غیر مذہبی لوگوں کو قتل کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ غیر مذہبی ہیں. ایک بھی مثال نہیں بتا سکتے. اور اس کے بعد میرے دوستوں اسلام پھیلا اس طرف انڈونیشیا, اور اس کے بعد کمبوڈیا, برما, ان علاقوں میں اسلام پھیلا. یہاں پر کوئی ایک لشکر نہیں گیا, کوئی ایک لشکر نہیں گیا, بلکہ مسلمانوں نے لشکر کشی کی, لشکر ساتھ لے کر گئے ان علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پروگرامز بنائے جا رہے تھے. اور آپ نے بارہا کئی مرتبہ ان مجلسوں میں سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اگر کہیں اسلام کو مٹانے کے لیے لشکر جمع ہو رہا ہے تو وہ بیدار ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ بول دیا کرتے تھے. تو ابوبکر صدیق کی یہ وصیت سنہرے الفاظ میں لکھنے چاہیے, اور ہر مسلمان ان وصیتوں کو یاد رکھے. جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کے اندر بربریت ہے تو یہ وصیتیں سنائیں. یہ ایسی وصیتیں ہیں جو آج اس کی اتباع نہیں کی جاتی ہے. جو لوگ بڑے بڑے مہذب ہونے کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس کی اتباع نہیں کرتے میرے دوستوں. تو بہرحال تو اسامہ بن زید کا یہ لشکر نکلا, اور اس کے بعد جب لشکر بالکل آخری نکلنے کے قریب تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو وہاں پر جا کے لڑائی کا انداز, وہاں پر جا کر جیسے رہنا ہے, اس تعلق سے میں کچھ بھی نہیں کہتا, کیونکہ اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ایک بالش برابر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو بتایا ہے بالکل اسی ڈھنگ سے ان علاقوں پر حملہ کرو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہرگز ناقص اس کے پرچم کو مت چھوڑو, تعمیل کر کر رہو. یہ ابوبکر صدیق نے آخری وصیت کی. اور اس کے بعد میرے دوستوں لشکر گیا, 3000 کی تعداد تھی, لیکن سبحان اللہ یہ واحد لڑائی ہے جس میں ایک بھی شہید نہیں ہو. مسلمان میں ایک بھی شہید نہیں ہوا, اور گئے تو کفار انہیں دیکھ کر تتر بتر ہو گئے, اور مسلمانوں نے بڑی آسانی سے کفار کے صفوں میں ابتری پھیلائی اور انہیں بھگا دیا, اور ان کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیے. یہ لشکر گیا تھا فلسطین کے علاقے میں, فلسطین کے پاس ایک علاقہ تھا, وہاں پر انہیں جانے کا حکم تھا, اور گئے بڑی آسانی سے جیت کر آئے. 40 دن کے بعد واپس لشکر آیا تو کوئی ایک بھی نہیں مرا, کوئی ایک بھی شہید نہیں ہوئے تھے. سبحان اللہ, عجیب و غریب لشکر تھی. واپس آئے, مدینے میں داخل ہوئے. تو جب مدینے میں داخل ہوئے تو پورے صحابہ جا کر ان کا استقبال کیے, سب نے استقبال کیا اور سب نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا. اور اس وقت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ابو ہریرہ نے اس لشکر کو دیکھا رضی اللہ عنہ, کہا لا الہ الا ہو, اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہیں ہوتی. کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا مرتبہ ہم جانتے ہیں, فن حدیث میں اور حدیث میں ان کا مرتبہ اللہ نے جو رکھا ہے ہم جانتے ہیں. یہ اس منظر کو دیکھ کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے.
بکر صدیق نہ ہوتے، ان کی خلافت نہ ہوتی، اللہ کی عبادت زمین میں نہ ہوتی. کیوں کہہ رہے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو یہ پورے مرتدین، یہ پورے کفار مدینے پر ٹوٹ پڑتے اور مسلمانوں کو کسی ایک کو زندہ نہیں چھوڑتے، سب کو خاک و خون میں لوٹا دیتے. بڑے آسانی سے معاملہ تھما دیتے. لیکن ابو بکر صدیق کا ایک اسٹرانگ سٹینڈ تھا کہ ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جیسے کرنا تھا ویسے کی. تو یہ لشکر واپس آ گیا. جب تک یہ لشکر واپس آ گیا پورا مدینہ میرے دوستوں جل رہا تھا، کیونکہ ہر طرف مرتدین، ہر طرف اسلام سے پھیر کر جانے والے، منہ پھیرنے والے تھے. اس میں 3 قسم کے لوگ تھے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا اظہار کیا، مرتد ہو گئے. ان میں 3 قسم کے تھے. پہلے وہ لوگ جو یمن، عمان، ان علاقوں میں رہتے تھے، یہ لوگ بغیر کسی ریزن کے مرتد ہو گئے، کہا کہ ہم اسلام ماننے کے تیار نہیں. نمبر 2 وہ لوگ جو جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلے گئے. تقریباً 3 جھوٹے نبی نکل آئے. ایک تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ الکذاب. مسیلمہ الکذاب، اس کی تفسیر آپ نے سن لی. قعقاع بن عمرو کے جب واقعات ہم نے بیان کیے تو ہم نے اس میں بتا دیا کہ مسیلمہ الکذاب کو کیسے قتل کیا گیا اور یہ کتنا بڑا جھوٹا تھا اور کس حد تک مسلمانوں کو آزمایا گیا اور مسلمانوں نے کیسے خلاف فتح کیا. یہ پوری تفصیل آپ نے دیکھی. اور جھوٹے نبیوں میں نمبر 2 تھا الاسود العنسی. الاسود العنسی یہ یمن کے بعض علاقوں میں رہتا تھا. یہ نمبر 3 طلحہ بن اسد نامی. یہ 3 جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے اور ایک جھوٹے نبیہ بھی پیدا ہوئی تھی. جھوٹے نبی اور جھوٹے نبیہ کے درمیان نکاح بھی ہوا، مہر بھی لین دین بھی دیے. بطور مہر اس نے 2 نماز ساقط کر دی. یہ ہے نا یہ کھلواڑ، یہ مذاق تاریخ کی صفحات میں موجود ہے میرے دوستوں. تو بہرحال یہ جھوٹے نبی کے پیروں، ان کے پیچھے چلنے والوں نے ارتداد کیا. نمبر 3 وہ لوگ مرتد ہوئے جن لوگوں نے زکوٰۃ دینا نہیں چاہا. میرے دوستوں اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے نا. آج ہم زکوٰۃ کے نظام کو دیکھ نہیں رہے. ہمارے پاس کیا ہے، جو مومن ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے مال و دولت کا زکوٰۃ نکال کر خود خرچ کر دیتے ہیں، خود محتاجی میں تقسیم کر دیتے ہیں، ہے نا. یہی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اصل اسلامی قانون یہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے کہ باقاعدہ بیت المال جو اسلامی حکومت میں ہوتا ہے، یہاں سے افراد جائیں گے جنہیں جبات کہا جاتا ہے. یہ جائیں گے جا کر جن کے پاس جانور ہیں، اونٹ ہیں، گائیں ہیں، بکریاں ہیں، جن کے پاس دولت ہے، ان کے پاس جائیں گے. جا کر بغیر اجازت کے، ہے نا، اجازت کی ضرورت نہیں، ان کے پاس جو دولت ہے اس میں سے 2.5% لے کر آ جائیں گے. اگر اونٹ ہے، اونٹ کے لیے تو نصاب ہے. اسی طریقے سے ریوڑ بکریوں کے لیے ان کے نصاب کے بعد جو بھی ہے سب لے کر آ جائیں گے. انہیں جبات کہا جاتا ہے. اور یہ پورا مال بیت المال میں جمع ہوگا اور بیت المال کے ذریعے سے آفیشیلی گورنمنٹ اس مال کی تقسیم کرے گی، ہے نا. یہی نظام ہے، یہی سسٹم ہے. اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے حکومت مجبور کرے گی اسے. بلکہ یہ نظام میرے دوستوں نوح علیہ السلام کے زمانے سے جب بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی تو یہی نظام ہے جس پر مسلمانوں نے عمل کیا. اور موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن گئے تو انہوں نے قارون کے پاس لوگ بھیجے، کہا کہ زکوٰۃ دو. اور قارون اتنا بڑا ظالم اس وجہ سے بنا کیونکہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ورنہ وہی مسلمانوں میں شمار ہوتا تھا، وہ بنی اسرائیل کا تھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. لیکن موسیٰ نے جب اسے لوگ بھیج کر زکوٰۃ مانگی تو قارون نے انکار کر دیا، کہا کہ میں کیوں دوں، یہ پوری دولت میں نے میری محنت سے کمائی ہے، میرے علم کے بل بوتے پر میں نے کمایا ہے. اور اس کی دولت کتنی تھی میرے دوستوں، اونٹوں میں کنجیاں رکھ کر لے کر جاتا تھا، صرف کنجیاں کئی اونٹوں پر لدائے جاتے تھے. تو اتنی دولت تھی اس کے پاس. جب اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو پہلا کافر ہو گیا، اسلام سے باہر چلا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے لعنت کا مستحق ہوا. اور اللہ کی لعنت کیسے آئی؟ یہ ایک حکم ہوا تو زمین نے اپنی چھاتی کھولی، پوری دولت کے ساتھ قارون اور اس کے افراد کو نکل گئی ایک ہی دن میں. کوئی کئی دن، ایک ہی دن کا معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بدعا بھیجی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے مال کو برباد کر دیا. تو یہ پرانے زمانے سے نظام تھا کہ آفیشیلی لوگ بھیجے جاتے اور زکوٰۃ جمع کیا جاتا. یہی زکوٰۃ کا سسٹم ہے. تو یہ جو تیسرے قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، حج بھی کریں گے،
دوسرے اسلامی شعائر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن زکوٰۃ ہم دے نہیں سکتے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، اپنے لوگوں میں تقسیم کر لیں گے، اپنی مرضی سے تقسیم کریں گے، ہم ہیڈ کوارٹرز کو نہیں بھیجیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان 3 کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، ان 3 کیٹیگری کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ بڑا ہی سخت سٹینڈ تھا ابو بکر صدیق کا۔ اور اس بار عمر بن خطاب آئے، آ کر ابو بکر صدیق سے کہے کہ کیسے ان لوگوں سے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں، تلوار کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں جو بدو ہیں، انہیں تو سمجھانا چاہیے، ان سے تلوار نکالنے سے کیا فائدہ؟ ابو بکر صدیق نے زبردست جملہ کہا کہ جاہلیت میں پختے تھے تم، کہا کہ جاہلیت میں بڑے پختے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ہر بار تمہاری تلوار تل رہی تھی، لیکن جب مسلمان ہوئے، اسلام قبول کر لیے، اتنی نرمی آئی کہ چوزے جیسے بن گئے۔ خدا کی قسم، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چھڑی بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب دینے سے انکار کریں گے، لقاتلتهم علی منعی، میں ان سے ضرور جہاد لڑوں گا، ضرور تلوار سے فیصلہ کروں گا۔ اور دوسری بات میں آتا ہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چھوٹی اونٹنی بھی بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو میں ان کے ساتھ تلوار لے کر فیصلہ کروں گا۔ تو زبردست جملے ادا کیے اور عمر بن خطاب ٹھنڈے پڑ گئے، اور عمر بن خطاب نے یہ پورے مسائل میں ابو بکر صدیق سے کئی مرتبہ گفتگو کی۔ ایک مرتبہ بولے کہ ٹھیک ہے، مرتدین سے تو لڑائی سمجھ میں آ گئی، یہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ان کے ساتھ اتنا سٹینڈ کیوں؟ یہ لوگ تو زکوٰۃ تو اپنے علاقے میں دے رہے ہیں، ان کے خلاف لڑنا کیسے جائز ہے؟ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ دیکھو، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا وہ تلوار کے مار کا مستحق ہے۔ زکوٰۃ اور نماز میں قرآن نے کہیں فرق نہیں کیا۔ الذین اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے ہر جگہ جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر کیا پیچھے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ تو زکوٰۃ اور نماز دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، لازم ملزوم ہیں، انہیں الگ کرنا ممکن نہیں۔ اگر الگ کریں گے تو میں فیصلہ کروں گا تلوار سے۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ مراجعات کی ابو بکر سے، لیکن ابو بکر نے اپنے فیصلے کو نہیں بدلا، اور بعد میں مجھے سمجھ میں آئی کہ ابو بکر نے جو فیصلہ لیا، ان کا جو موقف تھا بالکل درست تھا۔ اگر وہ اس وقت وہ موقف نہیں لیتے تو زکوٰۃ کا نظام نہیں بنتا۔ کیا ہوتا؟ ہر قبیلہ اپنے طور سے زکوٰۃ دیتا، کوئی دیا نہیں دیا، کھلواڑ ہو جاتا۔ اللہ نے جو زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے کا حکم دیا وہ نظام ہم قائم نہیں کر سکتے۔ تو ابو بکر صدیق نے جس نقطۂ نظر سے کام کیا وہ صحیح تھا، یہ عمر بن خطاب بعد میں کہہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد میرے دوستوں، جھوٹے نبیوں سے کیسے نمٹے ابو بکر صدیق؟ آپ نے مسلمان کی تفصیل سنی۔ اسود العنسی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب عجیب و غریب معاملہ ہے، نبوت کا دعویٰ اس نے جو کیا، ایک مرتبہ مسلمان ہو کے جا رہے تھے قافلے میں، تو لوگ پانی کے تلاش میں تھے، تو اس نے کہا کہ پانی یہاں ہے۔ لوگ جا کر وہاں دیکھے تو پانی تھا۔ تو پانی پینے کے بعد یہ صاحب کے ذہن میں شیطان چڑھ گیا۔ شیطان نے پھونک ماری، کہا کہ تمہارے اندر معجزہ ہے نا، تمہارے اندر ایک اسپیشل کوالٹی ہے، تمہارے اندر پرسنالٹی تمہاری کچھ ڈیفرنٹ ہے، سب کو نہیں معلوم، تم کو فقط معلوم ہے۔ کیسے؟ تو یہ صاحب اپنے اندر کہیں سوچ رہے تھے، تو دوسرے دن نبوت کا دعویٰ کر دی۔ دوسرے دن کہا کہ ہو نہ ہو میں نبی ہوں، ہے نا، ہو نہ ہو میں نبی ہوں۔ کیسے معلوم ہو گیا پانی؟ جی ایسے بیوقوف ہمارے معاشرے میں بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا، تو اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد لوگ جمع ہوئے اور اس کے بعد بڑی طاقت جم گئی، پولیٹیکل فیس بن گئی، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود العنسی کے تعلق سے کچھ بھی نہیں کہا۔ جب معاملہ بہت ہی سنگین ہو گیا، وفات سے 10 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا وہ لوگوں کے نام جنہیں ابنا کہا جاتا ہے۔ ابنا وہ لوگ ہیں جو یمن میں رہتے ہیں، لیکن اصل فارسی ہیں، عرب نہیں، اصل فارسی ہیں، وہ یمن میں رہتے تھے اور وہ بڑے قبائل اور بڑے لوگ شمار ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا فیروز الدیلمی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنا کے نام خط لکھا کہ تم لوگوں کے لیے واجب ہے کہ اسود العنسی کے معاملے کو دبائیں، یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو فوراً اسے دبایا جائے۔
تو یہ خط کسے ملا؟ فیروز الدیلمی نامی ایک صحابی کو، یہ اصل فارس کے نام سے خود معلوم ہو رہا. فیروز الدیلمی یہ فارس کے تھے، فارسی تھے لیکن عربی بولتے تھے. تو یہ جب انہیں خط ملا تو انہوں نے ایک بہترین پروگرام بنایا. پروگرام کی بہت زیادہ تفصیل ہے، میں زیادہ تفصیل بیان کرنا نہیں چاہتا. ان کی ایک چچا زاد بہن تھی جس کے سارے اسود عنسی نے زبردستی شادی کر لی تھی. ان کی شوہر قتل کر کے زبردستی اس نے شادی کر لی. پوچھے تو کہا کہ وہی آئی جی. تو زبردستی اس نے شادی کر لی ہے نا. اس کے بعد بڑا ہی کھلواڑ بنا رکھا تھا ماحول. تو فیروز الدیلمی اور ان کی چچا زاد بہن جو اسود عنسی کی بیوی تھی، ان کا نام تھا آزاد، یہ دو مل کے ایک دن رات میں اسود عنسی یہ جھوٹے نبی صاحب خوب پی کے ٹن ہو کے سو رہے تھے ہے نا. خوب پی کے ٹن ہو کے سو رہے تھے. تو یہ فیروز الدیلمی اور ان کے ساتھ ایک دوسرے آدمی تھے جن کا نام تھا قیس بن مکشوم، جن کے تعلق سے ابو بکر نے بہت تعریف کی اور عمر بن خطاب سے کہا کہ دیکھو قیس بن مکشوم یہ ایک اکیلا آدمی ایک آرمی کے برابر ہے، بہت ہی زبردست آدمی ہے، اس کے رائے مشورے کو لیتے رہنا. تم خلیفہ بن جاؤ تب بھی اس کے رائے مشورے کی اہمیت رکھنا، یہ بہت ہی زبردست آدمی ہے. تو ان تینوں نے قیس بن مکشوم، فیروز الدیلمی اور آزاد جو عورت تھی، یہ تینوں مل کر اسود عنسی کے گھر میں جب وہ سو رہا تھا تو فیروز الدیلمی اندر داخل ہوئے تو بڑی تلوار نکالے، برابر سینے کے پاس رکھ کے دبائے تو ایک چیخ مارا، ختم ہو گیا. اور اس کے بعد قیس بن مکشوم اوپر گئے قلعے میں اور اس کے بعد اذان دی، دے کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور یہ جھوٹا نبی تھا، یہ مر گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری حالات میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تھے. تو صحابہ کو یہ پیشہ گوئی سنائی، خوشخبری سنائی کہ دیکھو آج سب سے بہتر آدمی نے، ایک نیک صالح بندے نے ایک پکے جھوٹے اسود عنسی کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنایا. بعد میں یہاں سے خبر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کہ اسود عنسی کا قتل ہو گیا. اس کے بعد طلیحہ یہ بھی جھوٹا نبی تھا، اس سے بھی بہت ساری لڑائیاں ہوئی. آپ نے قعقاع بن عمر کے واقعات میں سنا کہ خالد بن ولید نے جنگ مزاخہ میں اس کا مقابلہ کیا، یہ ہار گیا، بھاگ کر گیا، لیکن بعد میں پھر مسلمان ہو گیا، اچھا مسلمان رہا. تو یہ جھوٹے نبیوں کے ساتھ ابوبکر صدیق نے بڑے سخت رویے اختیار کیے اور ان کو پسپا کر کے انہیں ہرا کے سانس لی. اس کے بعد میرے دوستوں مانے ہی نہیں سکا، ابوبکر صدیق نے بہت بڑی لشکر جمع کی اور اس کے بعد ہر آدمی کو ایک قافلے کی طرف بھیجا اور سب پر حملہ ہوا. اور اکثر بیشتر یہ ہوا کہ جب لشکر جا کر پہنچا تو قافلے والے وہاں قبیلے والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم کل سے زکات دے دیں گے، ہے نا. عام طور پہ یہی ہوا، جیسے ہی لشکر پہنچتا تو قبیلے والے کہتے کہ نہیں کل سے انشاءاللہ زکات پہنچا دیں. جن لوگوں نے انکار کیا ان کے ساتھ لڑائیاں ہوئی. تو ابوبکر صدیق نے لشکر بھیج کر مدینے میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے کہ کون سا قبیلہ پہلا زکات لے کر آتا ہے. تو سب سے پہلے زکات لے کر آئے نجد کے بعض قبائل اور اس کے بعد مسلسل لوگ آتے رہے. تو یہ فتنہ میرے دوست ابوبکر صدیق نے ختم کر دیا. میرے دوست ابوبکر صدیق کی خلافت تھی 2 سال 10 مہینے 11 دن، مختصر خلافت تھی. اس میں دیکھیں زبردست مسائل کا حل، ایسے مسائل دوسرے لوگ 20 سال 25 سال حکومت کرے تو نکال نہیں سکتے. ان جھوٹے نبیوں کو نپٹنا آسان تھا؟ نہیں میرے دوستوں، بڑے بڑے فتنے انہوں نے کھڑا کر دیا تھا. لیکن ابوبکر صدیق کی حکمت اور ان کی شجاعت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی کامیابی دی. اور اس کے بعد میرے دوستوں ابوبکر صدیق جیسے خلیفہ بن گئے رضی اللہ عنہ، پہلے دن خلیفہ بنے، دوسرے دن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ مال لے کر بازار جا رہے ہیں. راستے میں علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ رکو کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے نا، آپ کے ذمے پوری بستی ہے، آپ کمانے کے لیے جا رہے ہیں تو کون چلائے گی بستی؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرے بچوں کو کون پالے گا نا، میں اگر بازار میں جا کے کماؤں نہیں تو بچوں کو کون پالے گا. یہ کہہ کے ابوبکر صدیق چلے گئے. تو اس کے بعد صحابہ بیٹھے، ان لوگوں نے آپس میں رائے مشورے کیے کہ خلیفہ کے لیے تنخواہ مقرر کرنا چاہیے تاکہ وہ ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کرے. ابوبکر صدیق سے کہا تو ابوبکر صدیق ماننے والے نہیں تھے، کہاں سے مانے گا. تو بعد میں کئی مرتبہ نے مجبور کر کے مانے رکھا گیا کہ آپ تنخواہ لیں اور آپ اپنی جگہ بیٹھ کے حکومت کریں. تو مسجد میں بیٹھ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فیصلے سناتے تھے. خلیفہ ہیں، اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں. ایک مرتبہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں عام طور پر مدینے سے نکلتا، مدینے کے آس پاس ارد گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی وہاں پر جاتا، وہاں پر جو غریب لوگ ہیں ان کے معاملات کو
نپٹاتا، ان کے ساتھ مدد کے ساتھ طور پر پیش آتا۔ تو ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابوبکر صدیق فجر پڑھنے کے بعد تیزی سے جا رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ یہ چیک کرے کہاں جا رہے ہیں، تو پیچھے سے گئے تو دیکھ رہے کہہ رہے ہیں کہ سیدھے گئے مدینے سے تھوڑا باہر نکلے، ایک بڑھیا کے گھر میں داخل ہوئے، ایک پہر کے بعد اشراق کے بعد گھر سے باہر نکلے اور اس کے بعد پھر مدینے کی طرف آئے۔ عمر بن خطاب اس کے بعد جا کے گھر میں داخل ہوئے بڑھیا کے، اور داخل ہو کے پوچھنے لگے کہ ایک صاحب آئے تھے کہ آپ جانتے ہیں؟ بڑھیا کہتی ہے کہ نہیں جانتے۔ تو یہ صاحب آ کے آپ کے یہاں کرتے کیا ہے؟ یہ صاحب پتہ نہیں کون ہیں، میرے گھر آتے ہیں، میرے یہاں کوئی میرا شوہر نہیں ہے، نہ میرے کوئی بچے ہیں، میں اکیلی سڑتی ہوں، تو یہ صاحب آتے ہیں تو گھر جھاڑتے ہیں، یہ صاحب آتے ہیں تو بکریوں سے دودھ دھوتے ہیں، اور یہ صاحب آتے ہیں تو میرے لیے ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن مجھے آج تک نہیں معلوم کہ کون ہے۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے نا، اتنی ساری نیکیاں، ابوبکر صدیق کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ کہہ کے باہر آ جاتے ہیں، اور بڑے کئی دن تک میرے دوستوں یہ سوچ سوچ کر بہت پریشان ہوتے رہے کہ یہ آدمی اتنے سارے کام کر رہا ہے، خلافت سنبھال رہا ہے، لشکر اسامہ بھیج رہا ہے، مانعین کی زکوٰۃ کے ساتھ مسئلے چھڑ گئے، اور اس کے بعد ادھر مرتدین کے ساتھ لشکر لڑائیاں، سب کچھ ہونے کے بعد یہ روزمرہ یہ جو چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہیں، اس میں ابوبکر صدیق اس میں بھی پیچھے نہیں، یہ بھی میرے دوستوں کما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مسیلمہ الکذاب کے ساتھ لڑائی ہوئی تو 70 سے زیادہ حفاظ مار دیے گئے، 70 سے زیادہ حفاظ جنہیں اللہ نے قرآن کی نعمت دی تھی یہ قتل کر دیے گئے۔ تو جب یہ لوگ 70 لوگ واپس آئے تو عمر بن خطاب کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے حفاظ تھے، اگر یہ چلے جائیں تو ممکن ہے کہ قرآن کے ساتھ بعد میں کھلواڑ ہو جائے، قرآن کے ضائع ہونے کے ذرائع پیدا ہو جائے، تو یہاں پر کچھ کرنا ہے۔ کہ گئے جا کر ابوبکر صدیق سے کہے کہ خلیفۃ الرسول، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو قرآن اب تک سینوں میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن سینوں میں محفوظ تھا، کئی حفاظ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن لکھا بھی گیا تھا، ہڈیوں میں، چمڑیوں میں، کچاووں میں، بتیوں میں، ہے نا، اور اس کے بعد تختوں میں قرآن کو لکھا گیا تھا، اور یہ پورا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حفصہ کے پاس دے رکھا تھا، پورا قرآن لکھ کر محفوظ تھا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اب موقع آ گیا ہے کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل دینی چاہیے، ایک کتاب کی شکل میں ہو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ کئی حفاظ مار دیے گئے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتاب کی شکل نہیں دی تو میں کیوں کروں، یہ کہہ کے پہلے انکار کر دی۔ عمر بن خطاب نے بار بار سمجھائے اور دوسرے صحابہ کو بھی انوالو کیے، تو بار بار سمجھاتے رہے، کئی دنوں تک سمجھاتے رہے۔ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے شرح صدر ہوا، بعد میں مجھے بات سمجھ میں آئی، تو دونوں نے بیٹھ کر ایک پروگرام بنایا کہ کیسے اسے کتاب کی شکل دی جائے، تو سوچے کہ کسے ذمہ داری دی جائے، تو دونوں نے اتفاق یہ کیا کہ زید بن ثابت الخزرجی الانصاری کو بلایا جائے۔ یہ وہ صحابی تھے میرے دوستوں جن کی عمر کم تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم عمری کے باعث یہ انہیں مدینے کا مفتی بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودی فتویٰ دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینے میں نہ ہو تو مدینے میں فتویٰ لوگوں کو تعلیم دینے والے یہی زید بن ثابت تھے۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ بڑی مشکل سے 25-30 سال کے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ دیکھو یہود کے کئی لیٹرز میرے پاس آتے ہیں، میرے آفس میں آتے ہیں، میں انہیں پڑھ نہیں سکتا، یہودیوں کو رکھ کر پڑھتا ہوں، مجھے یہودیوں پر بھروسہ نہیں، یہ بڑے نکمے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کچھ جھوٹ بول دیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان خطوں کو پڑھنے کے لیے کچھ انتظام کیا جائے، اے زید جا کر ان کی زبان سیکھ لو۔ زید بن ثابت گئے، عبرانی زبان کو صرف 15 دن میں ماسٹر بن کے آیا، اور 15 دن کے بعد اور یہ پورے خطوط پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوں کو پڑھ کر جواب دیتے تھے۔ تو 15 دن کے اندر انہوں نے عبرانی زبان کو سیکھ لی۔ عبرانی زبان اور عربی زبان یہ دونوں بہنیں ہیں میرے دوستوں، یہ دونوں بہنیں ہیں، دونوں کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، اور بہت سارے فریزز، آئٹمس، کنسٹرکشن آف سینٹنسز ان دونوں میں بہت مشترک ہے۔ عبرانی زبان مر گئی، مر کے اس کے سمجھیے کہ اس کی زیارت اور اس کی جو ہے برسیاں کئی ہو گئی، ہزاروں ہو گئی، لیکن پھر اب جب ان کے پاس اسرائیل آ گیا تو دوبارہ زبان کی زندہ کرنے کی کوشش میں لگے ہیں،
زندہ کر رہے ہیں. پچھلے 50 سال میں ان لوگوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں, باقاعدہ لینگویج کو ریزرو کر چکے ہیں لوگ. اور ہمارے پاس عربی زبان ہے نا 1400 سال سے مکمل محفوظ ہے, لیکن عربوں کو اب تک عقل نہیں آئی کہ اس زبان کی نشر و اشاعت نہیں کرتے. آج ہمارے پاس چنئی میں آپ جائیے, آپ کو ہوائی آئی لینڈ میں جو لینگویج بولتے ہیں وہ سکھانے والے مل جائیں گے, ہے نا. افریقہ کے ڈیپ ریموٹ ایریا میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کے انسٹیٹیوشنز ہیں یہاں. جاپنیز, کورین, چائنیز کے ڈائلیکٹ, مینڈرین, اور اس کے بعد کینٹون کیا ہے پتہ نہیں, ہے نا. یہ سب نام لینگویجز ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں برتن گرا رہا ہوں, برتن یہ لینگویج ہے. تو یہ لینگویجز کی انسٹیٹیوشنز ہیں میرے دوستوں, یہاں پر موجود ہیں, لیکن ایک بھی عربی کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اور عربی سے گہرا تعلق ہندوستان کا آج بھی ہے. لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں, ہے نا. صرف سعودی عرب میں لگ بھگ 10 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی ہیں, 10 لاکھ سے زیادہ ہے. اب عربی زبان کے لیے کیا انتظام کریں یار, کچھ بھی نہیں کریں, سوائے اب وہ لوگ ہیں ایک زبان مر گئی, اس کی وکابلری پوری زبان دفن ہو گئی, اسے کھود کے نکال رہے باہر اور اس میں کتابیں لکھ رہے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ, اللہ نے ایک ایسی شیرین زبان. میرے دوستوں عربی زبان جیسی کوئی دوسری زبان نہیں ہے, ہے نا. آپ سب سے پرانی زبانوں میں تمل زبان لے لیجیے. اب تروکولر ہے شاید, اگر وہ زندہ ہو گئے تمل بولنے لگے تو پتھر ماریں گے, کیا تمل بول رہے صاحب یار, ہے نا. ان کی تمل نہیں سمجھیں گے, تمل ہے لیکن نہیں سمجھیں گے لوگ. کیوں؟ کیونکہ وہ تمل اس زمانے سنگم پیریڈ کی تمل ہے, لوگ اب نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن اگر صحابہ میں سے کوئی زندہ ہو گئے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولے, تو آج ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کی زبان سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ عربی زبان کی حفاظت مسلسل ہوئی, بیچ میں کہیں پر بھی اس کے اندر شگافیں نہیں آئی, کہیں پر کسی بھی پیریڈ میں اس کے ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوا. تو ایک منفرد زبان ہے, زبردست زبان ہے, لیکن اس زبان کی خدمت کہاں ہو رہی ہے میرے دوستوں. بہرحال زید بن ثابت نے صرف 15 دن میں اس زبان کو سیکھا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطوط پڑھ کر سناتے تھے. عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ نے یہ اتفاق کیا کہ زید بن ثابت کو بلائیں اور انہیں یہ قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری دی. وہ سب سے پہلے قرآن کے حافظ تھے, زبردست حافظ تھے, اور اس کے بعد یہ پورے لکھنے, قرآن لکھنے, وحی لکھنے, اس سب چیزوں کا علم تھا. تو سب سے پہلے بلائے زید بن ثابت کو, کہا کہ دیکھو بھائی یہ کام آپ کو کرنا ہے. زید بن ثابت نے کہا کہ یہ کام مجھ سے ممکن نہیں, میں نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا کام تھا میرے اوپر ڈالا گیا, اگر پہاڑوں کو میرے پیٹ پر رکھا جاتا تو میں برداشت کر لیتا. یہ قرآن جمع کرنے کی جو ذمہ داری تھی یہ میرے لیے کافی کٹھن تھی, لیکن اللہ نے مدد کی. تو زید بن ثابت نے عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق کے حکم پر مسجد میں بیٹھ گئے, اور اس کے بعد مدینے والوں کے لیے حکم دیا گیا کہ جس کے پاس جو بھی قرآن ہے سب لے کر آئے, سب قرآن لے کر آئے, اور ہر آدمی اس کے پاس جو قرآن لکھا گیا ہے سب سے پہلے اس کا حافظ ہو, اور یہ جو لکھا گیا ہے یہ اس کے لیے پروف 2 آدمی لے کر آئے, 2 وٹنسز لے کر آئے. تو زید بن ثابت بیٹھ گئے اور لوگ لاتے, قرآن پڑھ کر سناتے, اور اس کے بعد یہ نسخے کا 2 پروف پیش کرتے. کیا پروف کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا, 2 شہادت دیتے, اس کے بعد ان آیاتوں کو لکھتے. اس طریقے سے میرے دوستوں یہ پورا قرآن زید بن ثابت نے لکھا, اور زید بن ثابت کا احسان ساری دنیا پر ہے. جب بھی لوگ قرآن پڑھیں گے سب سے پہلے زید بن ثابت کا اکاؤنٹ گرے گا, کیونکہ انہوں نے قرآن جمع کیا. اگر قرآن نہیں جمع کیا جاتا, صرف یہ کہا جاتا کہ صرف حفظ ہی کرے, تو امت کے لیے بہت مشقت اور تکلیف ہو جاتی. تو زید بن ثابت نے آسانی کی, اسے کتاب کی شکل دی گئی, اسے کتاب کی شکل دی گئی, اور جس فونٹ میں لکھا گیا اس فونٹ کا نام ہے میرے دوستوں, یہ سیرین فونٹ ہے, اس کا نام ہے انباطی فونٹ. اس فونٹ میں اس زمانے میں قرآن کو لکھا گیا. یہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں سب سے زبردست کام تھا, افضل ترین کام تھا. مانی زکات کی لڑائی اور مرتدین کی لڑائی سے زیادہ بہترین کام تھا کہ قرآن کی حفاظت, اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن محفوظ ہو گیا میرے دوستوں. تو ان کے زمانے میں یہ اہم واقعات تھے. اب ابو بکر صدیق جب ان کی عمر 63 سال کی ہو گئی, 60 پر 3 سال کی ہو گئی, تو اچانک ایک مرتبہ جا کر نہاتے ہیں, اور نہاتے ہی بیمار پڑ جاتے ہیں. اور ابو بکر صدیق ان کی عمر 63 سال کی تھی, لیکن دکھتے گویا کہ ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے, زیادہ بوڑھے نظر آتے. اور مائی عائشہ نے ابو بکر صدیق کی جو ہے ہائی کوالٹی تصویر کھینچ کر کتابوں میں رکھ دی, ہے نا, تصویر کھینچی, پکچر ہائی ہچری ڈیفینیشن کے ساتھ, ہے نا. وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق
کا چہرہ بالکل گورے چٹے تھے اور ماتھا بڑا تھا اور ماتھے میں ابھار تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، ماتھے اور چہرے میں ہڈیاں دکھتی تھی اور ماتھے میں رگ نظر آتے تھے اور حلق گال ان کے دبے ہوئے تھے اور زیادہ گورے تھے اور عام طور پر غصہ جاتا اور جیسے غصہ آتا پورے رنگ لال ہو جاتے اور دبلے پتلے آدمی تھے اور قد بالکل درمیانے قد تھا اور سر کے برے بال سفید ہو گئے تو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ سر اور داڑھی کے بال کو خوب لال کرتے، جب بھی نظر آتے تو داڑھی لال کر کے نظر آتے اور خوب لال کر کے کالے پن کے قریب لال کرتے تھے، کالا پن تو نہیں جائز نہیں ہے لیکن کالے پن کے قریب تک لال کیا کرتے تھے، گہرے لال ہوتے تھے ان کی داڑیاں اور ان کے سر کے بال، اور اس کے بعد بالکل دبلے پتلے تھے، عام طور پر اپنے ازار کو کھینچتے رہتے، پیٹ جو ہے بالکل دبا ہوا تھا تو عام طور پر اپنے ازار کو کھسکتے رہتے تھے اور جب بھی چلتے بڑی تیزی سے چلتے اور پیٹ پہ انہیں کچھ مسئلہ تھا تو ہمیشہ چلتے تو جھک کر چلتے، سامنے سے جھک کر چلتے اور ہاتھوں میں گوشت نہیں تھا، ہاتھ اٹھاتے تو ہڈیاں نظر آتی، مطلب بالکل ہڈیوں پر چمڑی چڑھا دی گئی، ہاتھوں میں گوشت کم تھا اور پیروں میں بھی گوشت کم تھا، ران دبلے پتلے تھے اور گھٹنے دبلے پتلے تھے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ گویا کہ آپ نے دیکھ لیا ابو بکر صدیق کا شکل گنجا نہیں تھے، عمر بن خطاب گنجا تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گنجا نہیں تھے، سر کے پورے بال تھے اور پورے بال سفید ہو چکے تھے اور دیکھتے ہی آدمی سمجھ جائے گا کہ تم بوڑھے آدمی ہیں، ایسے ہوا کرتے تھے اور جب تیزی سے چلتے اور مزاج میں عام طور پر بہت جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا اور اس کے بعد زبان بھی بڑی تیز تھی اور بڑی فصیح زبان بولتے تھے، قریشی تھے، اس وجہ سے قریش کا لب و لہجہ تھا اور گفتگو کرنے کا انداز اور بات چیت کرنے کا انداز بالکل جو عام طور پر قریشیوں کا تھا وہ ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستو عربوں کے پاس وہ ہے نا اپنے قبیلے کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، بات چیت کر کر سمجھ جائیں گے کہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، چہرے ماتھے کر کر سمجھ جائیں گے کہ آدمی فلاں قبیلے کا آدمی ہے۔ تو یہ تھے ابو بکر صدیق، ایک مرتبہ نہائے تو ٹھنڈا پانی نہایا تو سردی میں پڑ گئے تو 2 مہینے تک بخار میں پڑے تھے اور اس کے بعد میرے دوستو اسی بخار میں وفات پائے اور جب بیمار پڑ گئے تو بستر میں بیٹھ کر بہت سارے کام کیے۔ سب سے پہلا کام کہ بعد میں کون خلیفہ بنے گا، سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف زبردست صحابی بلا کر پوچھتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں میرے بعد عمر بن خطاب کو خلافت دینے والا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بالکل صحیح رائے ہے لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کے پاس سخت آدمی ہے، بار بار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اضرب عنقا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے گردن مار دیتا ہوں، ہے نا، ہمیشہ یہی پوچھتے رہتے ہیں تو آدمی بڑے سخت نظر آتے ہیں تو یہ مجھے محسوس ہو رہا۔ تو ابو بکر صدیق نے جو عمر بن خطاب کو سمجھے کہ پورا سکین کر چکے تھے کہتے ہیں کہ نہیں یہ آدمی ویسا نہیں، یہ آدمی کے اندر خوبی ہے کہ اگر میں سخت ہوں تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور میں ٹھنڈا ہوں تو گرم ہو جاتا ہے نا، بیلنس کرتا ہے نا، ماحول کو بیلنس کر کے چلاتا ہے، یہی اس کے اندر خوبی ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی خلافت کا بوجھ پڑے گا تو معاملات اسے سب صحیح ڈھنگ سے چلانا آ جائے گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کچھ بھی نہیں کہا، اس کے بعد عثمان بن عفان کو بلائے، اس کے بعد علی بن ابی طالب کو بلائے، اس کے بعد دیگر بڑے انصاری صحابہ کو بلائے، سب نے کہا کہ سب نے متفق علیہ کہا کہ لبیک، ان سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے سوائے طلحہ بن عبید اللہ کے، سوائے طلحہ بن عبید اللہ، یہ ابو بکر صدیق کے چچا زاد بھائی تھے، ابو بکر صدیق کے چچا زاد بھائی تھے۔ آ کر بولے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا رہے ہیں، سیدھا ابو بکر کے پاس آیا، آ کر کہا، بھائی جان بڑے بھائی تھے، کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ عمر بن خطاب کو خلیفہ نہیں بنایا جائے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس بہت سختی ہے، آدمی بہت گرم آدمی ہے نا، بات میں ٹینشن ہو جاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ایک خلیفہ بنے، اگر ایک خلیفہ بن جائے تو پورے لوگوں کو پریشان کر دیں گے، یہ بہت سخت آدمی ہے، انہیں خلیفہ مت بنائیے۔ اور اس کے بعد باتوں میں کہا کہ اللہ سے ڈر جائیے، قیامت کے دن اللہ کو پوچھے گا۔ تو ابو بکر صدیق پڑے تھے تو کہا کہ اٹھا کے بٹھاؤ مجھے، اٹھا کے بٹھایا گیا تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے تم اللہ سے ڈرا رہے ہو، کہا کہ مجھے تم اللہ سے ڈرا رہے ہو، جان رکھو اگر اللہ نے مجھے پوچھا تو میں اللہ کو یہ جواب دوں گا کہ میں نے سوچ سمجھ کے رائے مشورے کے ساتھ
کئی لوگوں کے پوچھ تاچھ پر تفصیل سے غور و فکر کرنے کے بعد میں نے انہیں چنا ہے. یہ جواب دوں گا اللہ کے پاس, میرے پاس جواب تیار ہے. تو طلحہ نے ادھر ادھر کوشش کی دیکھیے کہ بھائی سمجھتے ہیں نا, معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو خاموشی سے چھوڑ کر چلے گئے. اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ چلو لکھو, میں وصیت لکھتا ہوں. تو عثمان بن عفان قلم لے کر بیٹھ گئے. تو ابوبکر صدیق کچھ کہہ رہے تھے, اتنی میں غشی تاری ہوئی, گر گئے بے ہوش ہو. تو عثمان بن عفان نے, چونکہ ابوبکر صدیق کا انڈیا جانتے تھے کہ کیا کہنا چاہتے تھے, تو انہوں نے لکھ دیا کہ میں میرے طرف سے میری وفات کے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بناتا ہوں. عثمان نے لکھ دیا اور رکھ کے بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر ابوبکر صدیق بیدار ہوئے, بیدار ہو کے پوچھے کہ تم نے کیا لکھا؟ تو پڑھ کر سنا تو بہت خوش ہوئے, یہی میں کہنے والا تھا. اس کے بعد اور لمبی تفصیل بتاتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کو جمع کر کے یہ میری وصیت سنا دو. تو عثمان بن عفان گئے, لوگوں کو جمع کیے, جمع کر کے یہ وصیت سنا رہے تھے. تو اتنے میں ابوبکر صدیق اٹھ کر آئے, ان کی اہلیہ نے انہیں اٹھا کر لائی تھی. تو ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان جو خلیفہ چنا ہے یہ سب سے مناسب آدمی ہے. یہ وہ ہے جس نے حق و باطل میں فیصلہ کیا. یہ وہ آدمی ہے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. میری نظر میں ان سے بہتر کوئی دوسرا آدمی نظر نہیں آیا. تو میں نے تمہارے لیے چنا ہے, تو سوچ سمجھ کے چنا ہے, اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. کیا تم اسے مانتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں, آپ کے فیصلے کو ہم مانتے ہیں. آپ کے بعد عمر بن خطاب بھی خلیفہ رہیں گے. تو اس کے بعد ابوبکر صدیق نے عمر بن خطاب کے خلافت کے لیے بنیادیں ڈال دی, اور اس کے بعد بہت مریض ہوئے. جب بیمار زیادہ ہو گئے تو ان کا غلام تھا جس کا نام تھا معیقب. تو ایک مرتبہ غلام سے پوچھے کہ میرا تمہارے پاس کچھ قرض ہے؟ تو غلام نے کہا کہ 25 درہم ہے, میں معاف کر دیتا ہوں. کہا کہ 25 درہم آپ مجھے دینا ہے, میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. تو بولے کہ خاموش ہو گیا, 25 درہم معاف کر دی, میں اللہ کے پاس قرض دار بن کے جاؤں. تو فوراً اپنی لڑکی کو بلاتے کہتے ہیں کہ 25 درہم اسے فوراً دے دو. تو وہ صاحب کہہ رہے کہ نہیں, ابوبکر صدیق کہا کہ نہیں, لے لو پیسے. اس کے بعد اپنی لڑکی سے کہا, جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین پسندیدہ تو ہے میری نظر میں, میری خواہش ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم پوری کر دو. ماں عائشہ کہتے ہیں کہ بتائیے پدر جان. ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے پاس میں نے تمہارے لیے جو زمین دی تھی, تمہارے لیے میں نے جو زمین دی تھی, اس میں میرے دوسرے جو بچے ہیں انہیں بھی شریک کر دو. ابوبکر صدیق کے دوسرے جو بچے تھے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق جو وفات پا رہے تھے تو ان کی ایک اہلیہ تھی جن کا نام تھا ام کلثوم, وہ حاملہ تھی, ان کے پیٹ میں بچہ تھا. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ ان کے پیٹ میں لڑکی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ ان کے پیٹ میں لڑکی ہے اور لڑکی پیدا ہوگی. تو ویسے ہی ہوئی, اور اہل علم نے ابوبکر صدیق کے کرامات میں سے شمار کیا. تو میرے دوستوں کہا کہ وہ زمین میں تمام لوگوں کو شریک کر لیں. ابوبکر صدیق کے لڑکوں میں عبداللہ تھے, عبد الرحمن تھے, اور اس کے بعد اسما تھی, اور اس کے بعد عائشہ تھی, اس کے بعد ام کلثوم, اور دوسرے ایک لڑکے تھے جن کا نام تھا محمد, جن کا نام تھا محمد بن ابوبکر. یہ اسما بنت عمیس سے پیدا ہوئے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ابوبکر صدیق وفات پا گئے, جب ان کی ماں کے پیٹ میں تھے یا پھر بعد میں پیدا ہوئے. تو یہ اس سے پہلے ابوبکر صدیق وفات پا گئے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر 2 سال کی تھی تو ابوبکر صدیق وفات پا گئے. تو انہیں پوری پرورش کرنے والے علی بن ابی طالب تھے. محمد بن ابوبکر کی پرورش کھلائے پلائے, بہت بڑا مجاہد بنائے, گورنر بنائے, تو علی بن ابی طالب بنائے. یہ تو شیعہ کہتے ہیں کہ ابوبکر بہت بڑے ظالم ہیں, ظلم کیا, تو پھر بچے کو کیوں پالے بھائی؟ ان کے بچوں کو, محمد بن ابوبکر کو پورے کا پورا اس کی پرورش, اس کے رہن سہن, کھانے پینے, پڑھائی کا انتظام کرنے والے علی بن ابی طالب تھے میرے دوست. تو کہا عائشہ سے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی, اپنے بھائی بہنوں کو بھی اس میں داخل کر لیں. اور اس کے بعد عمر بن خطاب کو بلائے, بلا کر ڈانٹے, گرم نصیحت کی, بولے کہ یہ سختی سے کام نہیں چلے گا, لوگوں کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے, تم جو بھی بولے لوگ سنتے رہیں گے. یاد رکھ لو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, زبان کھولو تو الفاظ گن کر کھولو. ہم تمہارے کھانے میں ذمہ داری ڈالتے ہیں, یہ ذمہ داری کو ادا کرو. اور قیامت کے دن جیسے تمہیں اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا, غلطی کرو گے تو اتنا بڑا سزا دیا جائے گا. یہ معمولی چیز نہیں ہے, مذاق نہیں ہے خلاف کا. بہت ڈانٹتے ہیں, کتابوں میں موجود. اور وہ عمر بن خطاب غور سے سنتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو آج پیر کا دن ہے, میں امید کرتا ہوں کہ آج میری وفات ہو جائے گی. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مغرب سے پہلے میری وفات ہو جائے گی, لیکن یاد رکھ لو میری وفات کے غم میں تم لشکر کو تیار کرنا مت بھولو.
جو قوم لشکر اور جہاد کے میدان کو چھوڑ دیتی ہے وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے. اور دیکھو خالد بن ولید نے خط بھیجا ہے, انہیں مدد کی ضرورت ہے. مثنى بن حارث وہاں ایرانیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, میں نے تفصیل پہلے بتا دیا تھا, لڑ رہے ہیں تو فوراً لشکر تیار کرو, فوراً لوگوں کو بھیجو, میری موت کے غم میں خاموش مت رہ جاؤ. تو عمر بن خطاب نے لشکر تیار کیے اور اسی طریقے سے جیسے ابو بکر صدیق نے کہا اسی طریقے سے میرے دوستوں پیر کا دن تھا اور 13 ہجری تھی اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر 63 سال کی تھی. سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ان کی عمر 63 سال, 60 پر 3 سال, اور ابو بکر صدیق وفات پائے ان کی عمر 60 پر 3 سال, اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وفات پائے ان کی عمر 60 پر 3 سال, علی بن ابی طالب وفات پائے ان کی عمر تھی 60 پر 3 سال, سوائے عثمان کے یہ 80 پر 2 سال وفات پائے, سوائے عثمان رضی اللہ عنہ کے جو 80 پر 3 سال میں وفات پائے. تو میرے دوستو ابو بکر صدیق عصر کے بعد وفات پا جاتے ہیں. وفات ہونے سے پہلے جب بالکل نڈھال ہو گئے تھے, کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن وفات پائے, تو ان کے خاندان والے تھے, کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن وفات پائے. تو میری بھی امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج وفات پا جاؤں گا. تو پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کفنایا گیا. ماں عائشہ کہتی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا. تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفنانا, مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفنانا. کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کپڑا رکھا ہوا ہے, فلاں جگہ کپڑا رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ جو میرا کپڑا ہے اسی کو کفن بنا دو. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ کیا ہم آپ کے لیے ایک نیا کپڑا بھی نہیں خرید سکتے. کہتے ہیں کہ نیا کپڑا تو زندوں کے لیے, مردوں کے لیے نئے کپڑے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو مٹی کے کھوٹی میں جانے والا ہے, اس کے لیے نئے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے. اور اس کے بعد میرے دوستوں فوراً جو ہے بیت المال کی طرف لوگوں کو دوڑاتے ہیں, کہتے ہیں کہ حساب لگاؤ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں تب سے لے کے اب تک میں نے کتنی تنخواہ لی, حساب لگاؤ. لوگوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں, کہا کہ جاؤ لگا گئے, لوگ حساب لگا کر لائے تو تقریباً 2500 درہم تک نکلی. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ فلاں میری زمین ہے, اسے بیچ کر فوراً اسے سیٹل کر دیا جائے. تو بالکل انہوں نے اپنا حساب پورا, چونکہ 20 دن کی لمبی طویل مدت ملی تھی اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وفات پائیں گے, تو انہوں نے کوڑی پاہے کا حساب ڈال کر دنیا کی اس بیکار زندگی کو انہوں نے صاف کر دیا اور اللہ سے جا ملے تو بالکل صاف ستھرے ہو کے جا ملے. عمر بن خطاب کو جب خبر ملی کہ بیت المال سے جو پیسے دیے ہیں اس کا بھی انہوں نے حساب دکھا دیا ہے, واپس کر دیا ہے, تو عمر بن خطاب نے کہا لقد اتعبت من جاء بعدک, اے ابو بکر صدیق آپ کے بعد جو بھی آئیں گے آپ کے کاموں سے پریشان ضرور ہوں گے. ایسی صفائی کون پیش کر سکتا ہے, ایسی سچائی, ایسی دیانتداری, ایسی حقانیت کس کے پاس ہو سکتی ہے, یہ عمر بن خطاب کہتے رہے. اور اس کے بعد میرے دوستوں پیر کا دن تھا اور جب وفات پا رہے تھے تو زبان میں قرآن کی آیت تھی ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی, قرآن میں ہے کہ اللہ مجھے مسلمان مار اور مجھے صالحین میں شمار کر دے, مجھے صالحین میں شمار کر دے. یہ دعا پڑھ رہے تھے, ان کی روح قبض ہو گئی میرے دوست, وفات پا گئے. اور اس کے بعد وفات پانے کے بعد ان کی نعش کو رکھا گیا اور سب کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھری میں دفن کیے جائیں, اور لوگوں کے اندر یہ علم اور یہ تصور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل ہی میں دفن کیا جائے گا, کیونکہ لوگوں کو ایک حدیث معلوم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کنواں میں بیٹھے تھے, لوگ ملنے کے لیے آئے تو ابو بکر صدیق پہلے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیدھے ہاتھ طرف بٹھا لیا. اس کے بعد عمر بن خطاب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں الٹے ہاتھ طرف بٹھا لیا. یہ تینوں کنویں میں مل کر بیٹھے. اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سامنے بٹھایا. تو اس سے لوگوں کے اندر تصور عام ہو گیا تھا کہ وفات کے بعد بھی یہ تین مل کر رہیں گے, ان تینوں کو کوئی جوڑ الگ نہیں کر سکتا. تو جیسے ہی وفات پائے تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں قبر کھودی گئی اور وہاں پر انہیں دفن کیا گیا. اور قبر میں اترنے والے عثمان اور عفان, عثمان اور عمر بن خطاب تھے, 2 قبر میں اترے, انہیں باقاعدہ دفن کیا گیا اور ان کے سر کو وہاں رکھا گیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تھا, وہاں پر ان کے سر کو رکھ کر انہیں دفن کر دیا گیا تھا. میرے دوست یہ پیر کا دن تھا اور اس کے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہو گئے. اور اسی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بہترین زندگی مختصر ہم نے آپ کے ساتھ عرض کر دیا, ورنہ لڑائی کی تفصیل بہت ہے, ہم اس میں جانا نہیں چاہتے تھے. مختصر ہم نے آپ کے سامنے ان کی زندگی پیش کر دی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.